وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مع الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سرفراز فرمایا، نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخش۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعد حیات رکھا تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ تو معزز سامعین محترم، قرآن مقدس فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، کامل مومن بن جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تم شیطان کی اتباع نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین آگاہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے۔ تو یہ حکم قرآن پاک کا جو حکم ہے، قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے جتنی باتوں کا ذکر فرمایا ہے، جس دور میں قرآن نازل ہوا اس دور کے لیے نہیں، نبی اور نبی کے صحابہ کے لیے نہیں، بلکہ کل صبح قیامت تک قرآن پاک کا حکم چلتا رہے گا۔ میں نے الفاظ بارہا کہا کہ چاہے زمانہ لاکھ کروٹ لے لے، چاہے قانون لاکھ کروٹ لے لے، اور جتنے دشمنان اسلام ہیں کسی صورت میں غیر ہو کر بھی دشمن ہے، اپنے ہو کر بھی دشمن ہے، مفاد پرستی میں۔ بعض ایسے ہیں جو مسلمان کا لیبل لگائے ہوئے ہیں، لیکن مفاد کے لیے، پیسے کی لالچی میں، عہدے کی لالچی میں، ایک کرسی کی لالچی میں اسلام میں مداخلت کرتے ہیں۔ تو تمام برادران وطن ہو کہ برادران اسلام اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، خدا کا کلام جس طرح خدا کو فنا نہیں ہے ویسے ہی خدا کا کلام ہے، خدا کے کلام کو بھی فنا نہیں ہے، چاہے زمانہ کون سا بھی ہو، کنٹری، ملک، ریاست کون سی بھی ہو، ہر جگہ ایک ہی قانون ہے قرآن کا۔ قرآن کا ایک ہی قانون ہے۔ میدان محشر بھی برپا ہوگا تو قرآن کا وہی قانون رہے گا، اٹل فیصلہ، اس میں ترمیم و تخفیف کچھ نہیں ہوگی۔ یہ بات اور ہے کہ کسی گناہگار کو اللہ معاف کر لے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن قرآن تو وہاں معاف نہیں کرے گا۔ قرآن کی نافرمانی کرنے والے کو، قرآن کے نہ پڑھنے والے کو قرآن تو معاف نہیں کرے گا، خدا کا کلام تو معاف نہیں کرے گا۔ یہ خدا کی ذات ہے،
خدا کی معیشت ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے معاف کر لے۔ جس کو ہم دنیا میں بڑا نمازی، سچا، ایک بڑا عالم، بڑا متقی، پرہیزگار، فلاں فلاں جو ہم کہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے کسی عمل کے ذریعے خدا اور اس کے رسول کو ناراض کر دے تو کل قیامت کے دن وہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اس وقت کیا کرو؟ تو اسی لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دینا، جس کو چاہے ذلت دینا، یہ میرے قبضے قدرت میں ہے۔ دنیا کی عزت، دنیا کی ذلت کچھ کام آنے والی نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں۔ تو اس لیے ایمان والوں کو اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، کامل مومن بن جاؤ۔ کہ کیوں؟ جیسے کہ یہ ماہ مبارک سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ سفر کے نام کے ساتھ مظفر کا لفظ استعمال کیا گیا، بڑا ہی پاک و صاف و شفاف مہینہ ہے۔ اور اپنے کان کھول کر اچھی طرح سن لیں اور اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے بطور خاص خواتین اسلام، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں، ان باتوں کو ذہن میں رکھ لیں۔ کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی تاریخ، کوئی ہفتہ، ہفتے سے مراد صرف سیٹرڈے نہیں، ہفتے کے 7 دن، کوئی دن، کوئی رات، کوئی وقت، کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ منحوس افلاس نہیں ہے، منحوس افلاس نہیں ہے۔ یہ سب خدا کا بنایا ہوا نظام ہے۔ بتاؤ، دن کا وقت کس نے بنایا؟ رات کا وقت کس نے بنایا؟ جی سب خدا کا بنایا ہوا نظام ہے نا۔ پھر خدا کی ذات میں آپ مداخلت کر رہے ہیں، خدا کی ذات میں آپ مداخلت کر رہے ہیں۔ اپنے گھر کی بات لیں، خاندان کی بات لیں، بازار کی بات لیں، کسی اعتبار سے کسی نے کوئی چیز بنا دیا ہے۔ جیسے کہ اسپیکر ہے، اس اسپیکر کو بنانے والے نے بنا دیا اور اس کی تعریف کرتے ہوئے لوگوں نے اس کو سراہا، اور ایک اچھی چیز بنانے کی وجہ سے اگر کسی ریاست کی کسی حکومت نے اس کے بنانے والے انجینئر کو اگر انعام دے، میڈل دے، ایوارڈ دے تو اس کی عزت ہوگی۔ لیکن اگر اس میں کوئی بندہ اگر نقص نکالتا ہے، فالٹ نکالتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اب بنانے والا کوئی ہمارا بھائی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، انجینئر ایکس وائی زیڈ، اگر مثال کے طور پر سمجھ لیں ہمارا بھائی ہے، آپ کے بھائی نے بنایا، جس کو ملک سطح پر ایوارڈ دیا گیا، اب میں کھڑے رہ کر اس کو برا بھلا کہوں، کیسا ہے انجینئر، کہ کیسی چیز بنا دیا، آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں؟ کہ جو چیز بنانے پر عوام تو عوام، ریاست کی، حکومت کی جانب سے اس کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے اور مول صاحب ہے کہ اس کو غلط بتا رہے ہیں، آپ کو غصہ آئے گا نا؟ نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ کچھ نہیں کر سکتے پر غصہ تو ضرور آئے گا۔ بنانے والا بھی فنا ہے، استعمال کرنے والا بھی فنا ہے، چیز بھی فنا ہے۔ فنا سے مراد ختم ہونے والے، بنانے والا بھی مر جائے گا ایک دن، استعمال کرنے والا بھی مر جائے گا ایک دن، اور جس چیز کو بنایا گیا ہے وہ استعمال کرتے کرتے ایک دن وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ ہو گئی بات؟ تو پھر غصہ بھی آتا ہے ہمیں اگر اس کو برا بھلا کہے۔ خدا کی ذات کو فنا ہے، خدا کی ذات کو فنا ہے، خدا کی بنائی ہوئی چیزوں پر فنا ہے؟ بتاؤ اگر ہے تو دن کو رات کر کے بتاؤ،
رات کو دن کر کے بتاؤ. اب یہاں چلے امریکہ میں یہ وقت رات کا ہے, وہاں دن کر کے بتاؤ, یہاں رات کر کے بتاؤ. یہاں کا نظام وہاں چلاؤ رات میں, اور رات کا وہاں کا نظام یہاں آپ اپنے ملک میں چلاؤ, دیکھیں کتنی طاقت ہے. پھر اس کے بعد آپ کے ہر الفاظ کو ہم بھی قبول کریں گے. کچھ آتا نہیں مگر خدا کی ذات پر اعتراض کرنے کو چلے. سفر کا مہینہ منحوس کس نے بنایا؟ کہ ہمارے باپ دادا نے بنایا؟ جی آفات و بلیات نازل ہوتے ہیں. صاحبان محترم, آفات و بلیات کے لیے کوئی وقت, کوئی دن, کوئی رات متعین نہیں ہے. آفات و بلیات اس وقت نازل ہوتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا, برکتوں والا, مغفرت والا مہینہ ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں, شیاطین قید کیے جاتے ہیں. اس وقت بھی آفات نازل ہوتے ہیں, اس وقت بھی بلیات نازل ہوتے ہیں. یہ آفات و بلیات کے لیے انسان ذمہ دار ہے, یہ مہینے ذمہ دار نہیں ہیں. یاد رکھو اللہ رب العالمین نے 5 وقت نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے. جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے اس وقت ہم پر خدا کا قہر نازل ہوگا, خدا کا عذاب نازل ہوگا, وہ آفتیں و بلیات نازل ہوگی. کہتے ہو مہینے کو, سفر کے مہینے کو منحوس, اور نعوذ باللہ معاذ اللہ ابتدائی 13 دن یعنی سفر کی پہلی تاریخ سے 13 تاریخ تک, نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ, 13 تیزی کا نام دے دیتے ہیں. 13 تیزی کیا ہے؟ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ, کامل مومن بن جاؤ. سفلی عاملوں کے پاس جانا چھوڑ دو, بازاری عاملوں کے پاس جانا چھوڑ دو, فٹ پاٹ کے عالموں کو جانا چھوڑ دو. آؤ خدا کی بارگاہ میں خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, تو پھر تمہارے لیے ہر دن, ہر رات, ہر لمحہ, ہر مہینہ, ہر ہفتہ, ہر تاریخ, ہر سال رحمتی رحمت ہے. جب تم خدا کے ہو جاؤ, خدا تمہارا ہو جائے, تب پھر کون تمہارا کیا بگاڑے گا؟ اگر آپ کسی ایم ایل اے ایم پی کے خاندان سے ہیں, اولاد بھی نہیں, خاندان سے ریلیشن ہے, فرینڈشپ ہے, تو جب آپ اگر کوئی جرم بھی کر لیں, قانون, ملک کا قانون جب ہمیں مجرم بھی قرار دے, سزا بھی مقرر ہو جائے, لیکن اس ایم پی ایم ایل اے قائد کی جانب سے ایک کال چلی جائے, فون چلی جائے, کال لیٹر چلی جائے, تو آپ کی سزا بھی رک جاتی ہے, آپ مجرموں کی لسٹ سے خارج بھی ہو جاتے ہیں. وہ 5 سال کی قیادت, نعوذ باللہ. میں کسی پر طنز نہیں کرتا, ابھی بھی یہاں سیاست پر طنز کرنا یا سیاست کی بات کرنا یا سیاسی قائدین پر طنز کرنا میرا مقصد نہیں ہے. مثال دے کر تمہارے ذہن کھول رہا ہوں. ایک ایم پی ایم ایل اے, ایک منسٹر جو 5 سال کی حکومت جس کے ہاتھ میں ہو, 5 سال کی قیادت جس کے ہاتھ میں ہو, جس کو تم اپنا ووٹ دے کر منتخب کرتے ہو, اس کا یہ رعب دبدبا ہو سکتا ہے. ارے وہ رب العالمین, وہ خالق و مالک, وہ چونٹی سے لے کر رینگنے والے کیڑے سے لے کر پتھر کی چٹانوں تک تمہیں رزق دے سکتا ہے, تمہیں پال سکتا ہے, تمہاری پرورش کر سکتا ہے, تمہیں ماں کے پیٹ میں غذا پہنچا سکتا ہے. جب تم اس خدا رب العالمین کے ہو جاؤ اور وہ خدا تمہارا ہو جائے, اس خدا کا قرب تمہیں مل جائے, تو بتاؤ کون سی آفت ہے جو تمہارے گلے پڑ جائے گی؟ کون سی آفت و بلیات ہے جو تمہارے گلے پڑ جائے گی؟ ارے وہی ہے خیر و شر کا مالک, وہی ہے قیامت کے دن کا مالک,
وہی ہے رزق دینے والا، تو پھر آج اسی کا رزق کھا کر اسی کی ذات پر اعتراض کرتے ہو، کہتے ہو کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، 13 تیزی تک کوئی نیا کام ہم نہیں کریں گے۔ بابا کون سے جنگل میں آپ ہیں؟ کون سی کھیتی باڑی میں ہیں؟ کسی کنٹری کے کسی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں بھی آپ چلے جائیں تو آپ کا انٹرنیٹ کام کرتا ہے نا صاحب، آپ کا انٹرنیٹ کام کرتا ہے، تو پھر سرچ کیجئے نا، سفر کا مہینہ کیا ہے سرچ کیجئے۔ اتنا بھی اگر نہیں معلوم ہے، کبھی توفیق نہیں ہوئی اسلام کو جاننے کی، اسلام کو پہچاننے کی، اسلام کی حقیقت کو پرکھنے کی، اگر کبھی توفیق نہیں ہوئی، آپ کہیں پر بھی ہیں، وہاں بیٹھ کر انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے اسلام کیا ہے، سفر کا مہینہ کیا ہے، اور منحوسیت، افلاسیت، نحوست کیسے آتی ہے، کہاں سے آتی ہے۔ گھروں کو قبرستان بنائے ہوئے ہیں، نحوست نہیں تو کیا آئے گی۔ گھروں کو قبرستان بنائے ہوئے ہیں، گھروں میں آج سجدے نہیں ہو رہے ہیں، شادی بھی نہیں کرتے، بڑے بزرگ حضرات بیٹھے پوچھ لیجئے، جو ہم نے بچپن میں دیکھا، نکاح ہوتا، شادی ہوتی، جب دلہا دلہن گھر آتے تو سب سے پہلے ان کو وضو کروایا جاتا اور 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھائی جاتی تھی۔ آج رواج کہاں ہے؟ نحوست نہیں ہو تو پھر گھر میں کیا ہوگی، افلاسی نہیں آئے تو پھر کیا آئے گی۔ اسلامی طور طریقوں کو چھوڑ دیے، پرانے خیالات کو لے کر بیٹھ گئے، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کل صبح قیامت تک کے لیے قرنن بعد قرن نسل بعد نسل، زمانے کے بعد زمانہ آئے گا، نسل کے بعد نسل آئے گی، قیامت تک کے لیے میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آسان کر دیا، ساری برائیوں کو، سارے برے کاموں کو اپنے پیروں تلے روند ڈالا ہوں۔ نبی فرما رہے ہیں، نبی کا فرمان خدا کو محبوب ہوا، کیونکہ خدا کے محبوب کی زبان سے نکلا، اللہ نے اس کو قرآن میں جمع کر دیا، قرآن پاک کی آیت ہے۔ نبی فرما رہے کہ میں نے دین کو مکمل کیا، لیکن پھر بھی آج ہمارے معاشرے میں ہم جگہ دے رہے ہیں 13 تیزی، سفر کا مہینہ منحوس ہے، افلاس ہے، جی اس کا بھی میں جواب دوں گا۔ میں نے بارہا کہہ دیا، ٹی وی چینل پر بھی میں کہتا ہوں کہ مجھے ٹی وی چینل والے بھی مجھ سے ناراض ہو جائے پرواہ نہیں، انتظامی کمیٹی بھی ناراض ہو جائے پرواہ نہیں، سامعین ناراض ہو جائے پرواہ نہیں، پرواہ اس بات کی کہ خدا اس کا رسول راضی ہو جائے۔ منوس کہتے ہیں نا، آئیے اس کا جواب دوں گا۔ شادی نہیں کرتے، نئے گھر میں نہیں جاتے، نیا کاروبار نہیں کرتے، کیوں؟ نحوست سمجھ کر، افلاس سمجھ کر، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ کوئی سیکنڈ، کوئی منٹ، کوئی دن، کوئی رات، کوئی گھنٹہ، کوئی مہینہ، کوئی تاریخ، کوئی سال منحوس و افلاس نہیں ہے، بلکہ کہنے والے بڑے منحوس ہیں، کہنے والے بڑے افلاس ہیں۔ یہ علماء حق تو نہیں کہتے، یہ آل رسول تو نہیں کہتے، یہ اہل بیت اطہار سے تو یہ الفاظ ادا نہیں ہوئے۔ جو تم خدا کی ذات پر اعتراض کر رہے ہو، اگر سفر کا مہینہ منحوس ہے تو بتاؤ، ہاں کبھی کچھ واقعات ہو جاتے ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ وہ افلاس و منحوس ہو، ٹھیک ہے؟ سفر کا مہینہ چھوڑ دیجئے، رمضان کا مہینہ، میں نے مثال رمضان کی دی نا، رمضان کا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، جہاں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید ہوتے ہیں، ہے نا؟ رمضان میں بھی مٹر کیس آتے ہیں،
رمضان میں بھی ایسے مسلمان ہیں جو شراب میں لطف ہوتے ہیں۔ رمضان میں میں غیر کی بات نہیں اپنی بات کرتا ہوں، مسلمانوں کو لے لیجیے، زیناکاری میں مبتلا ایک نہ ایک آپ کو مل جائے گا ہر بستی میں۔ جب کون کیا صاحب؟ 11 مہینے شیطان کا بہانہ، رمضان میں شیطان قید ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مانگ میرے بندے، جو مانگنا ہے میں تجھ کو عطا کروں گا۔ اس وقت یہ برائیاں ہو رہی ہیں تو پھر یہ آفات نہیں، یہ بلیات نہیں ہیں، اب وہ افلاس نہیں ہے، لڑائی جھگڑا، جھوٹ، غیبت رمضان میں بھی نہیں ختم ہوتی نا سب ہماری۔ اب اس کو کیا بولو گے؟ باقی 11 مہینے چھوڑ دو، رمضان کی ہی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ عید کا دن بھی لے لیں آپ، اس طرح کے اعمال ہمارے پاس جی کہتے ہیں کہ خدا کی ذات پر اعتراض کرتے ہوئے تیرا تیزی افلاس ہے منحوس ہے، ہم شادی نہیں کرتے، نئے گھر میں نہیں جاتے، نیا کاروبار نہیں کرتے۔ مت کرو، کوئی سروکا نہیں ہے، مت کرو۔ اب یہ پوچھتا ہوں، یہ بتائیے اگر ریاستی حکومت کی جانب سے یہ اعلان ہو سفر کی 13 تاریخ کے اندر، سفر کی پہلی تاریخ سے 13 تاریخ کے اندر یہ اعلان ہو کہ ہر فرد کو، ہر آدمی کو 10-10 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں، وہ آئیں اپنا آدھار کارڈ مینشن کرائیں اور 10,000 روپے لے لیں، کون نہیں جائے گا بتاؤ؟ ہر کوئی جاتا ہے۔ کیوں جا رہے ہیں صاحب؟ نحوست کے پیسے ہیں، افلاس کے پیسے، چھوڑ دو نا، جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں؟ کاروبار بھی مت کرو، کاروبار بھی مت کرو 13 دن جب افلاس ہے، منحوس ہے۔ نحوست کا کاروبار کیوں کر رہے ہیں؟ نحوست کے پیسے سے اپنے گھر والوں کا پیٹ کیوں پال رہے ہیں جی؟ اس دور میں آج سے 40 سال پہلے، 40 سال پہلے پیچھے اگر چلے جائے، اس دور میں اگر ہوتا تھا، ایسی باتیں کی جاتی تھی تو پاسبل تھی اس وقت، کیونکہ علم اتنا عام نہیں تھا۔ آپ دیکھ لیجیے اتنی مساجد نہیں تھی 40 سال پہلے، آج جتنی مسجدیں ہیں، اتنے جلسے نہیں ہوا کرتے تھے جو آج ہو رہے ہیں جی۔ انٹرنیٹ اویلیبل نہیں تھا، آج انٹرنیٹ اویلیبل ہے، اور علماء کے بیانات، وعظ، تقاریر وغیرہ آپ کو انٹرنیٹ پر 40 سال پہلے نہیں ملتے تھے، آج مل رہے ہیں۔ پھر حقیقت ہر چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے، تو پچھلے خیالات کو چھوڑ دیجئے۔ نہیں معلوم تھا ان لوگوں نے کیا، آج ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ سب خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو پھر اسی پر ڈٹے رہیے۔ اگر اس کے بعد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہاں اسی طرح جو شادی شدہ نئے جوڑے ہیں، سسرال والے دلہن کو اس کے میکے بھیج دیتے ہیں ماں باپ کے گھر، یا لڑکی کے ماں باپ آ کر لڑکی کو لے جاتے ہیں افلاس منحوس سمجھ کر۔ خدا را جن کے گھر نئی شادیاں ہوئی ہیں، اگر کسی نے اپنی دلہن کو، اپنے گھر کی بہو کو اس خیال سے اس کے والدین کے پاس چھوڑا ہے تو فوراً واپس لا لیں، اور جو حضرات اب اس لڑکی کے سسرال سے اپنی لڑکی کو اپنے گھر لائے ہیں، فوراً لے جا کر واپس چھوڑ دیں۔ اس خیال سے اگر لائے ہیں، رہنے کے لیے آئے تو کوئی خبات نہیں، لیکن ذرا سا بھی اگر تصور ہے افلاس منحوس تو پھر آپ کے لیے زندگی تباہ ہے۔ کیوں؟ ایک اور مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ یہ تو 10,000 روپے تھے، اب شادی ہوئی کسی کی، خدا کی مرضی ہے اولاد دینا یا نہ دینا، کسی کو لڑکیاں ہی ہو جاتی ہیں، کسی کو لڑکے ہی ہو جاتے ہیں، کسی کو دونوں برابر ایکویل بھی ہو جاتے ہیں، خدا کی مرضی ہے۔ اب کسی کو شادی ہو کے 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال کا بھی عرصہ ہو جاتا ہے، اولاد نہیں ہوتی، علاج کرواتے ہیں دنیا کا، اولاد نہیں ہوتی، لیکن اب قسمت کھلنے کا وقت جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دینے بیٹھتا ہے، تو اس کی مرضی ہے، جب چاہے، جسے چاہے، جیسے چاہے، جتنا چاہے دے دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اب جس کو شادی کے 15 سال تک اولاد نہ ہو، سفر کی 1 تاریخ سے 13 تاریخ کے درمیان اگر اولاد پیدا ہو جائے اس گھر میں،
تو کیا ان معصوم نو مولود بچوں کو افلاس منحوس سمجھ کر کچرے کی کنڈی میں لے جا کر پھینک دیں گے، کسی نالے میں پھینک دیں گے یا ہاسپٹل میں چھوڑ کر آئیں گے؟ بولیے نہیں کر سکتے۔ تو پھر ان اعمال میں کیوں خرافات، کیوں اس طرح کے اعتراضات، خدا کی ذات میں کمنٹ؟ جب لینے کی بات آتی ہے تو سب لے لیتے ہیں، جس چیز کو اسلام نے منع نہیں کیا اس میں نقص نکالتے ہیں، فالٹ نکالتے ہیں، اور وہ بھی خدا کی ذات پر۔ اللہ نیک توفیق دے۔ تو خدا را اس ماہ مبارک میں آپ شادی کر سکتے ہیں، نیا کاروبار کر سکتے ہیں، نئے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، سفر پر بھی جا سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر جاننا ہی چاہتے ہو نا، حقیقت دیکھنا ہی چاہتے ہو، تو آج سفر کی 9 تاریخ ہے، ہفتہ 10، اتوار 11، پیر 12، منگل 13، ٹیوزڈے، سفر کی 13 تاریخ ہے، اور یہ فقیر سفر پر نکل رہا ہے۔ 13 تاریخ کی الگ صبح سفر کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس امید کے ساتھ ذہن کھولنے کے لیے یہ امید کے ساتھ کہتا ہوں، جہاں سفر کو منحوس سمجھ رہے ہو، افلاس سمجھ رہے ہو، اس خدا کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس امید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 13 تاریخ کی الگ صبح سفر پر نکل رہا ہوں، آؤٹ آف اسٹیٹ ہو رہا ہوں، انشاءاللہ پھر جمعہ آپ کے درمیان ضرور حاضر ہوں گا۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن ذہن صاف کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں سفر سے واپس آ کر جمعہ کے دن ہی صبح آ رہا ہوں، آپ کے سامنے حاضر رہوں گا۔ لکھ لیں، یاد رکھ لیں۔ اب تک سن رہے تھے، یہ باتیں سن کر تکلیف ہو رہی تھی کہ ہمارے والدہ، دادی، نانی، پھپھو، خالہ، فلاں فلاں یہ عمل کرتے ہیں، مصطفیٰ آج نئی بات بول رہے ہیں، یہ ذہنوں میں بات چل رہی ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ سفر بھی نہیں کرنے دیتے سفر کے مہینے میں، 13 تاریخ کے بعد سفر کرنا بولتے نا، میں 13 تاریخ کی سفر کی 13 تاریخ کے دن صبح یہ حیدرآباد سے نکل رہا ہوں۔ یہ پبلسٹی کرنا مقصد نہیں ہے، مگر بتانا مقصد ہے۔ آپ بالکل ہر کام کر سکتے ہیں صاحب، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ لوگوں تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر، کمپلیٹلی طور پر۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع نہ کرنا، شیطان تمہیں بہکانا چاہتا ہے۔ اچھا، پھر ہمارے پاس زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے اس کے لیے وقت متعین ہے کہ جب نصاب کے اعتبار سے مال جمع ہو، سال گزرے تو زکوٰۃ واجب۔ جی، صدقہ واجبہ، نماز عید الفطر یعنی رمضان کے اختتام پر نماز عید ادا کرنے سے پہلے آپ کو صدقہ واجبہ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد کے جتنے صدقات ہیں سب کے سب نفیل ہیں، نفل ہیں، کریں آپ کے لیے ثواب ہے، نہ کریں تو آپ کو گناہ بھی نہیں ہے، نہ میدان محشر میں پوچھو گی۔ ٹھیک ہے، تو صدقہ جو کیا کرتے ہیں نا، اب بتاؤ کیا مسجدوں سے، مساجد سے روزانہ دن بھر میں 5 مرتبہ 5 ٹائم مؤذن کی آواز نہیں آتی؟ حی علی الصلاۃ، لوگو آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، لوگو آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن کتنے آتے ہیں صاحب، کتنے آتے ہیں؟ ابھی دیکھیے نماز کا خطبے کا وقت بھی قریب آ رہا ہے لیکن ہماری مسجد بھی خالی ہے، یہ ہمارا حال ہے۔ اور 13 تاریخ کی فجر میں مؤذن کی آواز کو نہیں سنتے، ان آنے والے مانگنے والوں کی آواز کو سنتے ہیں، 13 تیزی کرو۔ بتائیے کیا ہمارا ایمان چند پیسوں پر، چند تیل کی بوندوں پر، چند انڈوں پر، چند اناج پر ہے جو رات میں سوتے وقت سرہانے رکھ لیں اور صبح میں اٹھ کر ان مانگنے والوں کو دینے کا جو انتظار کرتے ہیں؟
یہ سوچتے ہیں نا سال بھر آفات و بلیات نہیں آئیں گے، لیکن یاد رکھ لو جہاں تم خدا کی ذات پر اعتراض کرتے ہوئے ان مانگنے والوں کی آواز پر تمہارا بھروسہ ہے اور چند اناج، چند انڈے، چند تیل کی بوندیں، چند روپیے سرہانے رکھ کر صبح اس کو وار کر انہیں دے دیتے ہیں، تو سال بھر آفات و بلیات سے محفوظ و مامون رہنے کی بات کرتے ہو نا۔ محفوظ و مامون نہیں رہیں گے، بلکہ آفات و بلیات کا سارا ٹوکرا تمہارے ہی سر پر گرے گا، کیونکہ خدا کی ذات پر اعتراض کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو میرے قریب ہو جا، میں تیرے قریب ہوتا ہوں۔ جب بندہ مومن میرے قریب آنے کے لیے اپنا ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو خدا رب العالمین فرماتا ہے کہ جب بندہ ایک قدم میری طرف بڑھاتا ہے تو میں 10 قدم اس کے قریب ہو جاتا ہوں، دوسرا قدم بڑھاتا ہے اور 10 قدم اس کے قریب ہو جاتا ہوں، تیسرا قدم بڑھاتا ہے اور 10 قدم قریب ہو جاتا ہوں۔ 5 وقتہ نماز پڑھیے، اللہ کا ذکر و اذکار کیجیے، فون پر چیٹنگ کرنا بند کیجیے، ضرورت کے تحت فون کو استعمال کیجیے۔ بالخصوص نوجوان نسلیں، لڑکے ہو یا لڑکیاں، رات بھر فون میں چیٹنگ میں مصروف اور فجر کے وقت سو جاتے ہیں، فجر کے وقت سو جاتے ہیں، تو پھر نحوست افلاسیت اگر گھر میں نہیں آئے گی تو پھر کیا آئے گی؟ نبی نے اس لیے فرمایا کہ لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان بنانے سے مراد بتلایا گیا، شارحین حدیث نے لکھا کہ جس جگہ نماز ادا نہیں ہوتی، جس گھر میں نماز ادا نہیں ہوتی، سجدہ نہیں ہوتا، وہ گھر قبرستان بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو سجدوں سے آباد کریں، نمازوں سے اپنے دلوں کو مطمئن کریں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ ہاں اگر ذہن سے بات نہیں نکلتی، تیرا سفر کا دن آفات و بلیات کا دن ہے، تو اس دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے رہیے، ورد کرتے رہیے، درود شریف کی کثرت کیجیے، نمازیں پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ کون سی آفت آپ کو پکڑ لے گی؟ کون سے بلیات آپ کے گلے پڑ جائیں گے؟ خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھا، اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھاتے ہوئے یہ تمام تر غلط رسم و رواج کو اپنے گھروں سے، اپنے خاندان سے، اپنے معاشرے سے اس کا بائیکاٹ کر دیں۔ اگر سلامتی چاہتے ہو، عقیدے کا تحفظ چاہتے ہو، ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو، قبر کی اندھیری زندگی میں اجالا چاہتے ہو، رب کی رحمت چاہتے ہو، نبی کی شفاعت عظمیٰ چاہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت سے جام کوثر پینا چاہتے ہو، اور اللہ کے حکم سے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنا حشر چاہتے ہو، اے اللہ کے انعام یافتگان بندوں کے ساتھ جنت میں داخلہ چاہتے ہو، تو ایسے برے اعمال کو، ایسے برے افعال کو جس کا اسلام سے کوئی تعلق، کوئی کنسرٹ نہیں ہے، اس کو اپنے معاشرے سے، اپنے خاندان سے، اپنے گھر سے بائیکاٹ کر دیں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے خدا کی رحمت ہم پر کیسے نازل ہوگی، ہمارے گھروں میں، ہمارے دسترخوان میں، ہماری اولاد میں، ہماری نسلوں میں، ہماری نوکریوں میں، ہماری کمائیوں میں، ہماری فیکٹریوں میں، ہماری کمپنیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے رحمت نازل فرماتا ہے، کیسے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس وقت ہم دیکھیں گے انشاءاللہ المستعان و انشاءاللہ رسول۔ اللہ کی ذات سے امید رکھیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، مانگنے پر عطا کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا